حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبو الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے، ہر دل کی ویلکم بیک ناظرین، پیغام حرمین میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا خطبہ آپ نے سنا اور پھر خلاصے کے طور پہ آپ کو ایک جامع خلاصہ بھی پیش کر دیا گیا۔ اب مدنی خطبے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج کا خطبہ کس کا تھا۔ تو جی آج فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے تو نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے، نماز کے بارے میں شاندار خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس خطبے کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ اعلیٰ نصیحتیں اور شاندار باتیں منبر رسول سے کی جاتی ہیں، اور فضیلت الشیخ صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ تو پاکستان تشریف بھی لا چکے ہیں اور پاکستان کو ایک خاص پیغام بھی دے کے گئے تھے۔ اب وہ خطبہ شروع کرنے لگے ہیں، تو خطبے کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر انعام کیا اور بہت زیادہ شاندار نعمتیں عطا فرمائی، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی اور خوب یاد دہانی کی۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور اہل بیت پر، ایسی سلامتیاں اور رحمتیں جو ہمیشہ رہیں، جو بہت پاکیزہ ہوں اور اس وقت تک جاری رہیں جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ تقوی استقامت کا بہترین ذریعہ ہے، وہ چیز ہے جو انسان کو ندامت سے بچاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، نماز ایمان کی علامت ہے، دین کی حفاظت ہے، جسم کو محفوظ رکھنے کی اور بیماریوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ یہ خوشیوں کی علامت ہے، یہ خوشیوں کو پیدا کرنے والی چیز ہے۔ بندوں پر فرض ہے کہ وہ حفاظت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازوں کی پابندی کریں، پانچوں اوقات میں نماز کو ادا کریں ایسے طریقے سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اسی طرح فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور وہ نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہی اس کی تعظیم کرتا ہے، یا جو نماز کی تعظیم کرتا ہے وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے، جو اس کے اجر کا متلاشی ہوتا ہے اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم کئی مرتبہ آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نماز کی اقامت یہ ہے کہ اس کے تمام شروط اور ارکان اور سنتوں اور تمام حیت کے ساتھ صحیح اوقات کے اوپر اسے ادا کیا جائے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وقت سے پہلے نماز پڑھے، نہ اس کے لیے جائز ہے کہ وقت گزرنے کے بعد تک اس کے مؤخر کرے۔ اللہ کا فرمان ہے نماز لوگوں کے لیے ایک وقت کے مطابق فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کے آنے تک، اور فجر کے وقت پہ بھی کہ فجر کی نماز میں تو فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ظہر کا وقت جب تک عصر نہیں ہوتی، اور عصر کا وقت جب تک سورج پیلا نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت جب تک سورج پیلا نہ ہو جائے، اور مغرب کا وقت جب تک شفق سے اندھیرا یا روشنی ختم نہ ہو جائے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک،
اور فجر کا وقت جب تک سورج نہ نکل جائے، اور فجر کا وقت اس وقت تک جب تک سورج نہ نکل آئے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسروق علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، ان سے یا ان کو چھوڑ دینے میں غفلت ہے اور ہلاکت ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خوب ڈرایا ہے اور خوب خبردار کیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ وعید سنائی ہے ان لوگوں کو کہ جو جان بوجھ کے نماز کو وقت سے مؤخر کرتا ہے، جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں یعنی ان کو اہمیت نہیں دیتے، غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی کوئی فکر نہیں کرتے، ان کو اپنے نمازوں کے اوقات کا خیال نہیں کرتے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے یا کسی اور وقت میں نماز ادا کی جائے۔ مصعب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں تو ہم میں کون ہے کہ جو غافل نہیں ہوتا نماز کے دوران یا اپنے آپ سے بات نہیں کرتا دل ہی دل میں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ جو نمازوں کو اس وقت تک لیٹ کرتے ہیں جب تک اس کا وقت گزر نہ جائے۔ اللہ کے بندو، جو نمازوں کو چھوڑنے میں بضد ہیں، قائم ہیں اس بات پر، خیر سے دور ہیں، اے وہ لوگوں جو نمازوں سے دور رہتے ہیں، کبھی کبھار مسجدوں میں آتے ہیں، اے وہ لوگوں جو نمازوں کے لیے کبھی کبھار آتے ہیں، اپنی برائیوں کو چھوڑ دو، مدفون ہونے سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آپ کے ذکر کو مٹا دے اور آپ کے سارے اثرات اس دنیا سے ختم ہو جائیں، اس سے پہلے کہ موت کی ہوائیں آپ کو اٹھا کے اس دنیا سے پھینک دیں۔ اے نمازوں سے غفلت کرنے والے، اے نمازوں سے غفلت کرنے والے، اے نمازوں سے غفلت کرنے والے، کیسے تم توقع رکھتے ہو کہ تم خوشیوں میں زندگی گزارو جبکہ تم دن اور رات میں اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہو؟ اذان ہوتی ہے، آوازیں اذان کی پھیلتی ہیں اور ان کی چمک میناروں سے نکلتی ہیں، لیکن آپ کا حال ویسا ہی ہوتا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے۔ فجر کی نماز آتی ہے جبکہ آپ کی نیند نے آپ کو بھاری کر دیا ہوتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے تو آپ کی کمائی نے آپ کو مشغول کیا ہوتا ہے، پھر عصر کا وقت آتا ہے کہ پھر آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسری نمازوں کا وقت آتا ہے اور آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، نمازوں کے قریب نہیں آتے، جبکہ آپ کی دنیا کا خاتمہ قریب اور آخرت کا آنا بہت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اے نماز کو چھوڑنے والے اور اس پر قائم رہنے والے، اے وہ شخص جسے جب نماز کے لیے بلایا جائے تو وہ دور بھاگے اور منہ پھیر کے چلا جائے، اے وہ شخص جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، اے وہ شخص جو گناہوں کے اوپر قائم رہنے والا ہے، ضد کرنے والا ہے، مجھے بتاؤ تم نے اپنی توبہ کو کب تک مؤخر کر رکھا ہے؟ توبہ کب کرو گے؟ کب تم نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کون سا وقت ہے کہ جس کے لیے توبہ کو تم نے مؤخر کیا ہے؟ اے غافل، کس چیز کے منتظر ہو؟ اے غفلت میں پڑنے والے، کب تم عبرت پکڑو گے؟ کب تم گناہوں سے باز آ جاؤ گے؟ کب تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے اور کب تم اللہ سے معافی مانگو گے؟ اے وہ شخص جو نماز کے لیے جب اسے بلایا جائے تو اف اف کرے، جب لوگ نماز کی طرف جائیں تو وہ پیچھے کو چلے، جب نماز کی آواز آئے تو آہستہ آہستہ چلے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے کتنے ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تم یہ نہیں سوچتے کہ دنیا سے تم بھی چلے جاؤ گے اور اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑ جاؤ گے؟ کیا تم یہ دیکھتے نہیں
کب تک تم غفلت میں پڑے رہو گے؟ کب تک تم اس غرور میں یا اس دھوکے کا شکار رہو گے؟ اے مسلمانوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دیکھا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، انہیں نمازوں کی تلقین کیا کرو کہ وہ انہیں وقت پر ادا کریں۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دیا کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو سزا دیا کرو اور ان کے بستروں کو الگ کر دیا کرو۔ یہ امام ابو داود کی روایت کردہ حدیث ہے۔ اللہ کے بندوں، جس کی کوئی فرض نماز چھوٹ جائے بھولنے کی صورت میں یا سونے کی صورت میں، تو جب اٹھے تو وہ اسے پڑھ لے، اور جب بھولے شخص کو یاد آئے تو وہ اسے پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کسی نماز کو بھول جائے یا سویا رہ جائے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب وہ اسے یاد آئے تو اسے پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قضاء میں جو پہلی نماز ہو اس کو پہلے ادا کرے اور پھر اس کے بعد دوسری نماز ادا کرے۔ اے مسلمانوں، جو کسی نماز کو ادا کرے لیکن اس کو پورا نہ کرے تو اس کو پورا کرنے کے لیے تسبیحات کرے، نوافل پڑھے، سنتیں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ پوری نہ ہو تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اس کی کوئی نفل نمازیں بھی ہیں، اگر کوئی نفل نمازیں ہوں تو ان کے ذریعے اس کی فرض نمازیں مکمل کر دی جائیں گی، اور پھر اسی طرح سارے فرض اعمال کے ساتھ یوں ہی کیا جائے گا۔ اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے۔ تو نفل نمازوں کو بھی خوب پڑھا کرو تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور آپ کی نمازوں کی کمیاں پوری ہو جائیں، اور جو آپ کی فرائض پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں۔ میں اس پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی معافی مانگو، کیونکہ معافی مانگنے والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو اس کا ترجمہ بھی آپ سن پائیں گے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، وہ اپنی آغوش میں پناہ مانگنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی شفا دیتا ہے کہ جن کی شفا سے خود دوا مایوس ہو چکی ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ جو آپ کی پیروی کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ہوں ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ رہو، اللہ کی فرما برداری کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ لوگوں، آپ کا مال اور آپ کی اولاد اور آپ کی تجارت اور کسی چیز کو فروخت کرنا اور آپ کے بازار اور آپ کی دکانیں آپ کو نماز کو وقت پر ادا کرنے سے غافل نہ کر دے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بازار کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جب اذان ہو چکی تھی تو وہ اپنے سارے بازاروں کو یا جو اپنے دکانیں ہیں ان کو چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھ گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ وہ مرد ہیں کہ جن کی تجارت اور ان کی کسی چیز کو فروخت کرنا انہیں اللہ کی ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، مختلف مصروفیات آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد جاتا ہے صبح یا شام تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا مقام تیار کرتا ہے جب بھی وہ مسجد جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر میں پاکیزگی اختیار کرتا ہے پھر اللہ کے کسی گھر میں جاتا ہے تاکہ کوئی فریضہ ادا کر دے جو اللہ نے اس کے اوپر لازم کیا ہے، تو اس کے سارے قدم، ایک قدم سے ایک گناہ معاف ہوگا اور دوسرے قدم سے اسے ایک نیکی ملے گی، درجہ بلند ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ کیا میں آپ کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح طرح وضو کرنا حتیٰ کہ جب پسند نہ ہو، پھر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور مسجد کے طرف نماز کے لیے پیدل جانا، دور دور سے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو خوب ڈرنے والے ہیں یا خوب حرص رکھنے والے ہیں، جن کے اوپر مصیبت آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، اور جو خوشی آتی ہے، جب آسانی آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو اور نمازیوں کو اس سے مستثنیٰ کیا کہ انسان ایسا ہی ہے کہ تھڑ دلا ہے کہ جب نیکی ملتی ہے، آسانیاں آتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، تنگی آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والا ایسا نہیں ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، برے اخلاق سے دور کرتی ہے، یہ انسان کو روکتی ہے ان تمام برائیوں سے یا ہر طرح کی نافرمانی سے، دوسروں کے اوپر زیادتیاں کرنے سے، دوسروں کی عزتوں پر، ان کے مال پر، ان کی پراپرٹیز کے اوپر حملہ کرنے سے روکتی ہیں۔ جو نماز کو اختیار کرتا ہے یا چھوڑتا ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ جو خشوع والی نماز پڑھتا ہے وہ امانتوں میں خیانت کرنے سے دور رہتا ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یہ بلندی کا ذریعہ ہے جو آپ کو بلند کرتی ہے، یہ طاقت ہے جو آپ کو طاقت فراہم کرتی ہے، یہ آپ کو نجات دینے کا ذریعہ ہے جس سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، خلفائے راشدین سے جو بلند مقام والے اور بلند مقام والے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے بھی، اور تمام اہل بیت اور صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، اور ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ تو بہت دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، تمام دشمنان دین کو تباہ و برباد کر دے، ہمارے ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو تمام برائیوں سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے اور کینہ کرنے والوں کے کینے سے اور چال بازوں کی چالوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے، اے پروردگار اس ملک کو امن والا بنا دے، اے پروردگار اس ملک کو امن والا بنا دے۔ اس ملک کے حکمران خادم حرمین شریفین، اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں مسلمانوں کا بھلا اور اسلام کی عزت ہے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مصیبت زدہ لوگوں کی یا آزمائش زدہ لوگوں کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ان جوانوں کی حفاظت فرما جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما اور ان کے فوت شدگان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ان ظالم جابروں کے اوپر جو قبضہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو فلسطین میں محفوظ فرما، ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کی مصیبت دور فرما، انہیں جلد نصیب فرما، نصرت نصیب فرما، ان کی مصیبت دور فرما، ان کے قیدیوں کو رہائی عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے فوت شدگان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سعادت کے ساتھ ہمارے عمر کو یا ہمارے زندگیوں کو ختم فرما، ہماری تمام امیدوں کو پورا فرما، عافیت کے ساتھ ہمارا آنا جانا قبول فرما، ہماری عاقبت جنت بنا دے اور ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما۔ یقیناً تو دعائیں قبول کرنے والا ہے اور بھلائیاں دینے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری پکار کو اپنی طرف اٹھا لے، تو ہی کریم ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی رحیم ہے۔ ناظرین یہاں خطبہ مدنی مکمل ہو گیا ہے، آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ممبر رسول پر جو خطبہ دیا گیا وہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر جسٹس صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کا خطبہ نماز کے متعلق تھا۔ اس خطبے کو ہم 10 پوائنٹس کے اندر سمرائز کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام نے نماز کو بڑی اہمیت دی ہے، اور امام صاحب نے 6 الفاظ استعمال کیے ہیں یا 6 القاب استعمال کیے ہیں نماز کے لیے، جو کہ بڑے ہی شاندار اور ادبی زبان میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ان کا ترجمہ کیا جائے تو کہا کہ ایمان کی علامت ہے، یہ دین کی حفاظت ہے، یہ جسموں کو پاکیزہ اور محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اور پھر چوتھی چیز یہ کہ یہ حزن اور پریشانی کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ پھر مزید 3 انہوں نے اضافہ کیا تو کہا یہ خیرات کی یا خیر کے کاموں کی ماں ہے، برکتوں کا سرچشمہ ہے، اور خوشیوں کا مجمع ہے، یعنی خوشیوں کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ تو صلاح البدیر حفظہ اللہ کی لفاظی اور ان کی جو عربی بلاغت ہے وہ بڑی شاندار ہے اور بڑے
جامع اور زبردست الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نمازوں کو ادا کرنے کا یا ان کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز کو قائم کرو، نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نماز فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کو وقت سے مؤخر کرنے سے منع کیا اور اسے ضائع کرنے سے بھی منع کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی نماز قبل از وقت نہیں ہو سکتی، درست نہیں ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہوا نہیں ہے آدمی پہلے ہی ظہر پڑھ لے، جائز نہیں ہے، یا آدمی کی نماز ہوتی نہیں ہے اس طرح۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وقت گزرنے تک انسان نماز کو مؤخر کر دے، کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے اور اب تک نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز لوگوں کے لیے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھول جائے یا نماز کے وقت میں سویا رہ جائے تو جب وہ اٹھے یا جب اسے نماز کا یاد آئے تو وہ اسے ادا کر دے، اس کے علاوہ اس نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے جو انسان کو دینا پڑے، بلکہ جب بھی اسے یاد آئے کہ ہاں نماز رہ گئی تھی یا نماز کے وقت سویا رہ گیا تھا، اٹھے تو نماز کو ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوب ڈرایا ہے کہ جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نماز کے دوران غفلت کا شکار ہو جائے، یعنی وسوسہ دل میں آ جائے یا خود سے باتیں کرنے لگ جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقت کو مؤخر کیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے۔ پانچواں پوائنٹ جو آج کے خطبے میں آیا وہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ظہر کا وقت جب تک عصر نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت اس وقت تک جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑ جائے، اور مغرب کا وقت جب تک روشنی ختم نہ ہو جائے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک، اور فجر کا وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اسی طرح روایت صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے۔ پھر یہ کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کو نماز سکھائیں اور نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو کے بھی نہ پڑھیں تو اس پر ان کو سزا بھی دو۔ تو اس میں خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ خود بھی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیں۔ 8ویں بات جو آج خطبے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ انسان کو نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے نماز کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نماز میں کوئی کمی کر لیتا ہے، کوئی کوتاہی اس سے نماز میں ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہو پاتی، جو کہ ہم سب کی نمازوں میں کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے، تو اس کو مکمل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، اس کے بعد نوافل پڑھے جائیں، اس کے بعد تسبیحات وغیرہ کی جائیں۔ اس سے انسان کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر فرض نماز مکمل نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز بھی ہے؟ اگر نفل نمازیں ہوں گی تو ان کو لے کے فرض نماز کے جو نصاب ہے یا جو اس کا حصہ لازمی ہے اس کو مکمل کر دیا جائے گا، اور اسی طرح بقیہ سارے فرض عبادتوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر جا کے نماز ادا کرنی چاہیے، اور جو مسجد جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صبح یا شام میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد میں جائے یا جب بھی وہ مسجد میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر تیار کرتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، پھر اللہ کے کسی گھر میں جاتا ہے، کسی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے اگلے قدم کے بدلے ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے۔ ناظرین، آخر میں
امام مسجد نبوی یا خطیب مسجد نبوی نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرتے جاتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے بڑے ہی دل کو چھو لینے والے انداز میں کہا کہ نمازوں کو چھوڑنے والوں، نمازوں میں غفلت کرنے والوں، کب تم اٹھو گے؟ نیند غفلت سے کب بیدار ہوگے؟ آپ نے توبہ کو کب تک مؤخر کر رکھنا ہے؟ آپ نے نمازیں کب شروع کرنا ہے؟ کیا آپ اس چیز کا منتظر ہو کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ قبروں میں چلے جاؤ؟ کب آخر آپ توبہ کرو گے؟ کیوں آپ توبہ نہیں کرتے؟ کیوں آپ اس غفلت سے بیدار نہیں ہوتے؟ کیوں آپ واپس نہیں آتے؟ کیونکہ جو نماز کی طرف واپس آ جاتا ہے تو وہ دوسرے گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے۔ جس کی نمازیں درست ہوں تو وہ دوسرے گناہوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جس کی نمازیں درست نہ ہوں تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر دوسرے گناہ بھی موجود ہوں، کیونکہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اس کے علاوہ بقیہ چیزوں کو پہلے ضائع کرے گا۔ اور آخر میں بہت ساری دعائیں جو مسلمانوں کے لیے، عوام کے لیے، قیادت کے لیے، فلسطین کے مظلومین کے لیے، سب کے لیے بہت سی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اور ان خطیب صاحب کا، صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ کا ایک خاص سٹائل ہے جو کہ آپ خطبہ ختم کرتے ہیں تو عام طور پر یا عظیم، یا کریم، یا رحیم کے الفاظ کے اوپر اپنے خطبے کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس ہفتے کے خطبات مکمل ہوئے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو خطبات حرمین کے ساتھ، پیغام حرمین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی